अस्सलाम वालेकुम। निशान भाई, एक वो अभी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं इस डॉक्टर इसरार साहब का, ये लैपटॉप में देख रहे हैं, है ना। बिलीफ इन अल्लाह, ये क्या होता है देखते हैं, है ना। ठीक है, ये हम चालू करते हैं फिर और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये इसके बारे में आपका नज़रिया क्या है वो आप बताते जाइएगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना भाई। अब इसको शुरू करते हैं, इसको फुल स्क्रीन लेते हैं। हाँ हाँ जिशान भाई, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। अल्लाह कहे कि हमारा रब अल्लाह है, जी बिल्कुल फिर उस पर दम हो जाओ, जी उन पर फरिश्ते का नज़ूल होता है। न कोई गम करो न खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता है, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। सही है। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्ज़त से हो रहा है? अल्लाह के इज़्ज़त से। जी अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर कितना तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ। यही रोक रहा हूँ। ये जो बोला है ना, अल्लाह के मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब क्या है जिशान भाई? मतलब क्या समझते हैं? कि अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हाँ बिना अल्लाह की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो मौत, जिंदगी, सुख दुख सब उसकी मर्जी से होता है। तो इसलिए खौफ मत रखिए, कब क्या हो खौफ बिल्कुल मत रखिए, ना डरिए किसी से, खुशी मनाइए, गम में मत रहिए। हर वक्त से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, सब कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से ही होगा। जो हाँ, जो हो रहा है सब अल्लाह के सब हुक्म से ही। अल्लाह अच्छा, आगे और अल्लाह के हुक्म से ही होगा जो होगा। अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीउ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलल नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। माशाअल्लाह। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, जी अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, जी अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूँ बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो उसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? ऐसा दिल्ली में जिशान भाई बोलते हैं ना, मेरा बाप एमएलए है, उस पर कोई हाथ डालेगा? हैं? यही है ना, हैं? यही मौलाना साहब ने बोला है, हैं? तो जिसके साथ अल्लाह है और उसका पक्का ईमान है कि अल्लाह उनके साथ हर वक्त है, तो उसको क्या डरना फिर? वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते हैं। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ नहीं रह जाएगा। खौफ कोई शय अल्लाह से बालातर है, कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है, कोई उसके इरादे को बदलने वाला है, कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है। यही बात है जो हुजूर ने फरमाया, ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब।
تو دیکھو اچھی طرح اس بات میں ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ یہی بات ذیشان بھائی میں ہمیشہ جب سے آپ میرے ساتھ کام کر رہے ہو، ہر بار بہت بار میں نے یہی چیز بولا ہے نا آپ ہمیشہ بولا ہے کہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا اور میرے کو کوئی دے بھی نہیں سکتا، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کام میرے سے چھن جائے گا، یہ کام میرے سے چھن جائے گا، اگر یہ کام میرا نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے تو میں کچھ بھی کر لوں کام مجھے نہیں ملے گا، لیکن کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں رکھا ہے نا، وہ کام میرے سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، کسی کا اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا ہی دے گا، تو ڈر کس بات کو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے؟ یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان بولتے ہیں نا، اللہ کے اوپر ایمان۔ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ ہاں آگے چلے۔ آپ پھر کا کہوں گا ذرا تاریخ کیجیے، اسے فرض کیجیے، اسے سوچیے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل جھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی حسادت، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ مجھے سے کچھ کو امید ہے خدا کیا تم امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر کہ تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سون لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دیکھو کبھی، اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں، دل ٹوٹ جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ یہ آدمی دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی، اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہیں؟ در در پہ کیوں کبھی فائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے معلوم، ایک اللہ کے سامنے زمین سر پر اپنی زمین لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے مجھے کہ پانی پیاس بجھا دیتا، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اس میں رب میں ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے، گرد غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ
तो गर्द गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा, ए मूसा इन्ना लमुदरकून, ए मूसा हम तो पकड़े गए। कुरान मजीद में तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है। ये बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तो गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा ने यह फरमाया ला कर इसे तो हम नहीं दे सकते। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। होगा इसका तस्वीर करें जिस तरीके से हमारे टुकड़े उगाए जाएंगे, डर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसीर है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, नहीं मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहाँ रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब भी कोई इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइल जराए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जर्रे पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहाँ रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। अल्लाह इन्ना मई रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क नापी हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद शान सुनो, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी है, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हो इन पर भारी है। हिम्मतें, अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत रात जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत में इसी तरह सेंचने वाली है। सानिए इस्लामो गारो बदरो कब, वो दूसरे थे, इस्लाम में दूसरे। पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर की बातें, सबसे पहला ईमान लाने वाला है। दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर कायम की है उलमा ने, बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया यह है कि अगर ज़मानी एतबार से तायीन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात करिए। आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था, किसको बताया जाते हैं? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म नहीं आया। वाकया खदीजा का है। जब कहा है कि खफी तो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है, सिद्दीक़ा जो है खवातीन उनमें चौथी पर खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द है उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सिद्दीक़ात में चौथी। जब हुजूर ने फरमाया खशीत अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी?
نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور یہ وقت پر موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک الگ سے ویڈیو ہے، وہ اس میں ضرور دیکھنا ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر انہوں نے کیا بولا ہے. بہت اچھا ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھنے لائق ویڈیو. اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 افضلیتیں جمع کر دی ہیں: ہمتیں، کشت امت رات و قدر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانوں پر حضور کو بٹھایا، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بیڑ کے اندر جو بھی بچھو ہے، کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے. مبادہ میں جانور وہاں سے نکل کر رسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. یہ ہے جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آج آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ کیوں بلاتے ہیں؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اور یہ اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جس سے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشتیدہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب تصور کیجئے جس سے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ادا ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گھوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود. یہ ایک سنت ہے. میں بھی بولتا ہوں نا، میں اپنا کام جو ہے نا میں خود کرتا ہوں، ہے نا، میں کسی کو دیتا نہیں ہوں کرنے کے لیے. آپ کو بھی کئی بار میں نے بولا جان بھائی
میرا کام میں خود کر لوں گا. یہ بہت بڑا ایک سنت ہے, ٹھیک ہے نا. میں ویڈیو روک کے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے. حضور نے ایک بات بہت پیاری فرمائی, دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ, تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے, یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا, کیوں مجھے سے مانگ رہا ہے, چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے, ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے, اس سے نہیں مانگتے. کیسا لگا جان بھائی؟ مطلب بہت بڑھیا ہے. ایسا ویڈیو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جان بھائی, ہے نا. ہاں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے ان کا یہ مجھے بیسٹ ویڈیو لگا, مطلب ون آف دا بیسٹ. میں نے بہت سارے ویڈیو ان کے دیکھے ہیں, اس میں مطلب آپ کا جو کہنا ہے نا, آپ کو کیسا لگا یہ بتائیے. بہت زبردست, بہت اچھا. اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, مضبوط ہوتا ہے نا. زیادہ بھی ہوتا مضبوط. ہاں مطلب ہم لوگ مطلب کیا ہے نا, دنیا بھی اس چیز میں لگے رہتے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, بہت چیزیں, ہے نا. یہ بعد میں مطلب یہ میں اس لیے یہ ویڈیو میں نے سیو کر کے رکھا ہے, سیو کر کے رکھا ہے. ابھی انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا نا, موبائل میں دیکھ سکتا ہوں بغیر انٹرنیٹ. اس سے کیا ہے نا, دل میں ایک ہلکا پن آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے نا, اور اللہ جو کر رہا ہے وہ میرے اچھا کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ وہ میرا دوست ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دوست کے لیے آپ برا تو نہیں کرو گے نا. جب اللہ میرا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے صحیح کرے گا, جو بھی کرے گا. ابھی ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہو کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح کیا. اگر یہ کرتے نہیں تو مجھے بہت نقصان ہو جاتا. یہ بہت بار ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ بہت صحیح ہو گیا جو ہوا تھا, ہے نا. تو یہی ہے ایمان اللہ کے اوپر. اچھا, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا اور ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ میرے ساتھ ہر وقت اللہ ہے نا, تو وہ ڈپریشن میں بھی نہیں جائے گا, ہے نا. یہی ہے, ٹھیک ہے بھائی, ہے نا. پھر یہ مطلب ویڈیو ایک ختم کریں, ابھی دیکھ لیا. جی جی, ہاں بہت اچھا لگا ویسے. بہت اچھی ویڈیو تھی, اور ہاں. اس میں دل, ایمان سب کچھ مضبوط ہوتا ہے, سکون آ گیا نا. سکون بھی آیا ہاں اور اللہ پہ یقین بھی بڑھا. ہاں وہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم.